الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکرام اما بعد محترم حضرات سامعین کرام، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ آج اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے اعتراض بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام اپنی بلند تعلیمات نہیں، اپنی طاقت کے بلبوتے پر پھیلا۔ اسلام کی یہ حیرت انگیز اشاعت اور دنیا کے کونے کونے میں اتنی سرعت کے ساتھ پھیل جانے کا راز یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام پھیلانے کے لیے تلوار کا استعمال کیا، زور و زبردستی سے اپنا کلمہ پڑھوایا۔ یہ اعتراض جتنے شد و من سے اٹھایا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اتنا ہی بے وقت اور کمزور ہے۔ کوئی معمولی سمجھ رکھنے والا انسان بھی اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسے بھی اس کے غلط ٹھہرانے کا کوئی تعامل نہیں ہوگا۔ اسلامی تاریخ کا ہر قاری یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ مسلمانوں پر کلمہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلانے کا الزام غلط اور بے بنیاد ہے۔ اسلام دنیا میں اپنے اعلیٰ تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اسلام کی اشاعت میں لوہے کی تلوار نہیں، اسلام کی بلند اخلاق کی تلوار تھی، جس نے وہ کام کر دکھایا جس کو بڑی سے بڑی فوج اور بڑا سے بڑا لشکر بھی انجام نہیں دے سکتا۔ قرآن شریف میں صاف طور سے اعلان کر دیا گیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی اور جبر نہیں ہے۔ قرآن نے یہ بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے، جس کا جی چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور جس کا جی چاہے کفر و شرک کی تاریکوں میں بھٹکتا پھرے۔ اسلام کسی کے اوپر زبر و کرا کر کے اپنا کلمہ پڑھوانے کے حق میں نہیں ہے۔ آئیے اشاعت اسلام کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کرے تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آ سکے کہ اسلام دنیا میں کیسے پھیلا۔ اسلام کی اشاعت تلوار کے استعمال کی نتیجہ تھی یا اس کی بلند تعلیمات کے فیض و برکات تھی، جنہوں نے ساری دنیا کو مجبور کر دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لے۔ دنیا کو کفر شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، انسان خدا کو بھول چکا تھا، خدا کی ہدایت سے ناواقف اور خدا کے راستے سے ہٹا ہوا تھا۔ ظلم اور زیادتی ہر طرف عام تھی، ظلم کو ظلم اور گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس تک ختم ہو چکا تھا۔ ایسا خوفناک ماحول تھا، ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ اللہ کے رسول حق کی طرف بلانے والے تنہا تھے، خدا کے راستے کی طرف پکارنے والے اکیلے تھے۔ آپ کا اس وقت کوئی ساتھی نہیں تھا، گھر والے بھی نہیں، دوست و احباب بھی نہیں، عزیز و اقارب بھی نہیں۔ ایک طرف اللہ کی رسول اور دوسری طرف ساری دنیا۔ اللہ کے رسول کے پاس کوئی دنیا میں طاقت نہ تھی۔ اللہ کے رسول نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی تو ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بن گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نماز پڑھتے میں گردن مبارک پر اونٹ کی اجڑی رکھی گئی، دوستوں نے منہ پھیر لیا، رشتہ داروں نے ناتا توڑ لیا، اپنے پرائے ہو گئے، گھر والے خیریت برتنے لگے، ہر طرف سے آپ کی آواز کو دبایا گیا، ہر طرف سے آپ کی آواز کو دبایا گیا، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ جس نے اس پکار پر لب بیٹھا اسے مکہ کے گلیوں میں گھسیٹا گیا، مارا پیٹا گیا، سخت گرمی میں برف کی جلتی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر کی بھاری چٹان رکھی گئی۔ ان ساری کوششوں کے باوجود بھی جب اللہ کے رسول کو دین کی دعوت سے باز نہ رکھ سکے، رسول اللہ کے ساتھیوں کو سیر کرنے پر مجبور نہ کر سکے، تمہیں گھر سے بے گھر کر دیے، انہیں مدینہ جانے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کے رسول یہ سارے تکلیفیں سہتے رہے لیکن چپ چاپ برداشت کرتے رہے اور لوگوں کو برابر دین کی طرف بلاتے رہے۔ رسول خدا ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھی آپ سے کچھ دوری پر ہے، ایک دشمن نے موقع اچھا دیکھ کر تلوار سوچ لی اور آپ کے سرہانے جا پہنچا۔ اس نے گستاخانہ انداز میں رسول خدا کو جگایا اور بڑے غرور سے کہنے لگا، اے محمد بتاؤ میرے ہاتھ سے اب تمہیں کون بچا سکتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک سادہ مگر پر اثر لفظ نکلا، جانے کون سی تاثیر تھی اس لفظ میں کہ دشمن اتنا سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ رسول خدا اٹھے، تلوار ہاتھ ملے اور دشمن سے بارہواں انداز میں دریافت فرمایا کہ اب تک مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میرا بچانے والا کون
ایمان ہے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے اب تمہیں کون بچائے گا؟ دشمن کا ایمان خدا پر نہیں تھا۔ اس نے جواب دیا آپ ہی بچا سکتے ہیں، اگر آپ مجھ پر رحم نہ فرمائے تو اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانی دشمن کو بغیر کسی تعارف کے چھوڑ دیا، وہ اپنے ساتھیوں میں چلا گیا، اور پھر اس اخلاق کا یہ اثر ہوا کہ اس شخص نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، صحن مکہ میں سارے مکہ کے لوگ جمع ہے، وہ سبھی جنہوں نے رسول خدا کو اور رسول خدا کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی، رسول خدا کے راہ میں کانٹے بچھائے تھے، ان میں وہ ابو سفیان بھی تھے جنہوں نے جنگ بدر کے بعد سے پیدر پہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، دین اسلام کو نابود کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا۔ وہ ہندہ بھی تھے جنہوں نے رسول خدا کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنا دیا تھا۔ وہ حشی بھی آپ کے قابو میں تھا جنہوں نے آپ کے پیارے چچا کے خون میں ہاتھ رنگے تھے۔ آپ کے سامنے آپ ان سے ایک ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے، گن گن کر ہر ایک ظلم کا سزا دے سکتے تھے، لیکن یہ آپ کا بے انتہا عفو و کرم تھا، رحمت تھی کہ یہ آپ نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی شر جنس نہیں، جا تم سب آزاد ہو۔ پھر یہ معافی کا اعلان اتنا عام ہوتا ہے کہ فرمایا جا رہا ہے جو کعبہ میں پناہ لے اسے بھی امن ہے، جو کعبہ میں پناہ لے اسے بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ بھی مامون ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی امن ہے۔ اس رحمت کو دیکھ کر اس عفو درگزر سے متاثر ہو کر عرب کی باشندے اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، ابو سفیان اسلام قبول کر لیتے ہیں، وہ ہنسی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ ہندہ کی زبان سے بے اختیاری الفاظ نکل جاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آج سے پہلے آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی خیمہ میرے لیے قابل نفرت نہ تھا، اور آج آپ کے خیمے سے بڑھ کر کوئی خیمہ مجھے پیارا نہیں، ان حقائق کے باوجود اگر کوئی شخص یہی کہہ جاتا ہے کہ اسلام طاقت کے زور سے پھیلا ہے، اس کا کلمہ زبردستی پڑھوایا گیا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہی رائے قائم کی جائے گا کہ اس کے دماغ میں خلل ہے۔ اب ایسے شخص کے بارے میں یہی وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔